میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان قرآن مجید سے بیان کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ پاک کی گواہی، ان کی عظمت کی گواہی، پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ ان آیاتوں کے نزول کا سبب کیا بنا، پہلے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4141، ادھر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جنگ کرنے گئے تھے، تو غزوہ سے واپسی آ رہے تھے، تو رستے میں کیا فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے، تو رات کے وقت ٹھہرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عود بنا ہوتا تھا، ڈولی ٹائپ، وہ جب انہوں نے رکنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا کر اونٹ سے اتار کر وہ رکھ دیتے تھے، اور جب سوار ہونا ہوتا تھا وہ عود کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ تو ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، عود نیچے پڑا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکل کر کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی، پیشاب وغیرہ کرنے گئی۔ تو جب واپسی آئی تو عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک وہ واپسی چلی گئی، ہار ڈھونڈنے چلی گئی۔ تو جب واپسی آئی تو جو قافلہ تھا وہ چلا گیا تھا، جو عود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کمزور اتنی تھی کہ میرا وزن بھی اتنا نہیں تھا، تو جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں عائشہ صدیقہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ عود اٹھایا اور قافلہ چلا گیا۔ تو عائشہ صدیقہ پاک آدھی رات تھی تو آوازیں لگائی، کوئی جواب نہ آیا۔ تو عائشہ صدیقہ پاک نے بڑی سمجھداری سے بات کی، ادھر ہی بیٹھ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جب آگے قافلے والے مجھے دیکھیں گے، نہ ملی تو واپسی آ جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل، سواد کے ساتھ صفوان بن معطل۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ قافلے کے بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے والے کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو پیچھے ہی ان کا دھیان کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک ادھر بیٹھی رہی۔ فجر کا وقت ہو گیا، تقریباً آپ کے منہ پر کپڑا لیا ہوا تھا، اس وقت پردے کا حکم اتر چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک ادھر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل جب پیچھے سے آئے تو پردے کا حکم اترنے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، دیکھ کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب عائشہ صدیقہ پاک نے یہ بات سنی تو جلدی سے بیدار ہوگی، تو جلدی سے اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے کوئی بات نہ کی، اپنا گھوڑا بٹھا دیا، آپ آگے چلے گئے۔ جب عائشہ صدیقہ پاک اس پر سوار ہوئی تو ان کو لے کر جب قافلہ میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی، یہ تھا تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن اتنا بڑا خبیث تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل اور عائشہ صدیقہ رات کو اکیلے آئے ہیں تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی تہمت لگا دی کہ صفوان بن معطل نے عائشہ صدیقہ سے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیمار ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی پریشانی کا عالم یہ ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب مجھ پر تہمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام صرف میرے پاس آتے تھے، اتنا کہہ کر چلے جاتے تھے عائشہ طبیعت کیسی ہے؟ میں کہتی تھی یا رسول اللہ ایسی طبیعت ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کوئی اور بات نہ کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے شوہر سے، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ ابو بکر کے گھر چلی جاؤں؟ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے اور رونا آ گیا کہ پہلے میں بیمار ہوتی تھی، جب نبی سے اجازت مانگتی تھی تو نبی فرماتے تھے عائشہ نہیں تم میرے پاس ہی رہو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پریشان تھے، ادھر ابو بکر صدیق بھی پریشان تھے۔ تقریباً 1 ماہ تک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ روتی رہی، نہ دن کو سوتی تھی نہ رات کو سوتی تھی۔ کیسے سوتی؟ جب اتنی پاک دامن بیوی پر تہمت لگ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھی تھی اور حضرت صدیقہ کی والدہ بھی بیٹھی تھی، تو اس وقت میرے آقا عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، فرمانے لگے عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد تیری شان میں قرآن نازل فرمائے گا، اگر عائشہ تو سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ تو عائشہ صدیقہ پاک رونے لگی، عرض کرنے لگی ابو جی آپ نبی سے عرض کریے نا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ماں سے عرض کرتی ہے امی جان آپ نبی سے عرض کریے نا میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ کی ماں بھی کہنے لگی بیٹی عائشہ میں کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خود فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں قرآن مجید نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری جماعت میں سے کچھ لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے، یہ تہمت لگائی ہے، یہ الزام لگایا ہے. لا تحسبوه شرا لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے. لکل امرئ منہم ما کسب من الاسم، جس شخص نے الزام لگایا اس نے اپنا گناہ کما لیا ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے سب سے بڑی بکواس کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. اے مسلمان مردوں اور عورتوں، اس وقت تم کو کیا ہو گیا تھا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اپنے اوپر نیک گمان کرتی اور کہتی کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن نازل فرما چکا تھا اگر کسی پر بات آئے تو 4 گواہوں کے بغیر بات نہ کریں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو تم کو اپنی زبان نہیں کھولنے چاہیے تھی. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، اب عائشہ صدیقہ پاک ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تم نے نبی کی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے میں تم کو ایسا عذاب دیتا کہ تم یاد کرتے، اتنا بڑا عذاب تم پر نازل فرما دیتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے کے منہ سے بات سن کر اپنی زبانیں کھولنا شروع کر دی، حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا، یہ بالکل جھوٹ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے نبی کی بیوی پر تہمت لگا کے یہ سمجھا کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ أَنَّ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، نبی کی بیوی پر بہتان باندھ رہے ہو. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو آئندہ کے بعد عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ بات نہ کرنا اگر تم مسلمان ہو تو. اب اس سے پتہ چلا جو مسلمان نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر وہی بات کرے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی کا چرچا ہو جائے، جو آج دیکھ لے میڈیا پر عورتوں کو بٹھایا جا رہا ہے، کریم کی ڈبی پر عورتوں کی تصویر لگائی جا رہی ہے، ہر طرف عورتوں کو آگے کیا جا رہا ہے، لیکچروں پر کھڑا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم نے نبی کی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے تم اس عذاب کا ذائقہ چکھتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے لفظ ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اس دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بی بی عائشہ سے کرتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے ادھر علی کا نام نہیں لیا، حسن حسین کا نام نہیں لیا، فرمایا میں مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے باب ابو بکر سے کرتا ہوں. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ پیار عمر فاروق سے کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے میرے آقا نے نام بتائے تھے لیکن راوی کہتے ہیں مجھے یاد بھول گئے. میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا جب پاس بیٹھی ہوتی تھی تو فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے اے بیٹی فاطمہ یہ یاد رکھ لے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بی بی عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں. یہ کون عائشہ صدیقہ ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی تو پیالے میں حضرت عائشہ صدیقہ جب پانی پیتی تھی تو جس جگہ پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے ہونٹ مبارک لگتے تھے میرے آقا اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. اور جو ہڈی
حضرت اما عائشہ صدیقہ چوس کر رکھ دیتی تھی، میرے آقا اس ہڈی کو اٹھا کر چوسا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، یہ شان اور عظمت کسی بیوی کو نہیں ملی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب تھا تو سر مبارک اما عائشہ کی گود میں تھا۔ جب وہ غار میں تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں سر تھا۔ جب وصال کا وقت ہے تو اما عائشہ صدیقہ کی گود میں نبی پاک علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ اور اس وقت میرے آقا فرما رہے تھے، عائشہ بخار کی شدت تھی، فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو۔ اما عائشہ فرماتی ہے مجھے زندگی میں وہ پہلا موقع ملا، میں نے اپنے منہ میں مسواک چبا کر نرم کر کے نبی پاک علیہ السلام کو دیا اور آپ نے اپنے منہ میں چبایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شان نازل فرما دی، قرآن کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اما عائشہ صدیقہ پر زبان درازی نہ کیا کرے۔ آج ایک پوری جماعت ہے نعوذ باللہ من ذالک جو محبت علی کے اور محبت حسین کے دعوے کرتی ہے، صرف اما عائشہ صدیقہ پاک کو ایسی ایسی گالیاں دیتی کہ معاذ اللہ سنی نہیں جاتی۔ تو ہم صرف 9-10 محرم کو ان کی محفلوں میں لنگر کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جسے پاک بھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے۔ کنز الاعمال میں جسے پاک ہے، لوگ میرے صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا ہے۔ تو ہم رشتہ داریاں دے کر کہتے ہیں جی رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے اور میرے رسول کو مانتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ میرے یا میرے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا سکا باپ، مجادلہ کے آخر میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا سکا باپ میرا یا میرے رسول کا دشمن ہے تو اپنے سکے باپ سے تعلق ختم کر دو۔ اگر تمہارا سکا بھائی میرا یا میرے رسول کا دشمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے تعلق ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رشتہ دار ہو، دوست ہو، جو بھی ہو، اگر میرے یا میرے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا جائے۔ ابو لہب بھی تو نبی پاک علیہ السلام کا سچا چاہتا تھا نا، تو اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان سے تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا، ان کو کھانا نہ کھلانا، ان سے پانی نہ پینا اور نہ ہی ان کو پانی پلانا۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو پوچھنے نہ جانا، اگر مر جائیں تو ان کی جنازہ نہ پڑھنا۔ اور عبداللہ بن ابی جو یہ تھا، یہ بہت بڑا منافق اعظم جس نے اما عائشہ صدیقہ پاک پر تہمت لگائی تھی، جب وہ مرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میرے آقا منافقوں کا جنازہ پڑھ لیتے تھے، بعد میں نہیں پڑھا۔ اب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، اس کا بیٹا حضور کا صحابی تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام چلے گئے، عبداللہ بن ابی کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنی جو چادر سی اس کا کفن دیا اور جا کر جنازہ پڑھایا۔ پیچھے سارے صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو قبر میں دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ فوراً قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب اگر عبداللہ بن ابی میرا دشمن ہوتا تو آج میں نے اس کی بخشش فرما دینی سی، اے پیارے حبیب یہ تیرا دشمن بنا ہے، میں نے اس کی کبھی بخشش نہیں فرمانی۔ تم 70 مرتبہ بھی اس کی جنازہ پڑھا لو، 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کر لو، میں نے اس منافق کی بخشش نہیں فرمانی۔ اس میں غلطی کیا تھی؟ یہ غلطی تھی مسلمانوں کے پاس آتا تھا تو کہتا تھا میں تمہارا ہوں۔ یہ جس طرح ہمارے لیڈر ہے نا، اس کا حال تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ نوجوان جنریشن ہے نا جو عیسائیوں کو دوست بناتے ہیں، ان کے لیے خاص پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو بے شک ان سے ہو جاؤ گے۔ تو جب عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کا بہت گاڑا تعلق تھا، عبداللہ بن ابی کو عبادہ بن صامت نے کہا کہ اے عبداللہ اب قرآن اتر آیا ہے لہذا کافروں سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا نہیں عبادہ، میں کافروں سے اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتا، عیسائیوں سے اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا ٹھیک ہے پھر تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اس میں یہ تھا کہ وہ کافروں سے تعلقات رکھتا تھا، اس کا جنازہ خود نبی نے پڑھایا تو اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا بتا فلاں جگہ میرے نبی کے صحابی کو گالیاں دی جا رہی تھی، تو کدھر تھا؟ اس نے کیا کہا کہ ہم یا اللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، نہیں ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائے، کاش کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات، تو تمام صحابہ کرام سے محبت کی جائے اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔